بندے کا دماغ ایسا خراب کیا اقتدار کے نشہ نے. السلام علیکم یا ابن عمنا. اب اسی کماش کا کوئی عباسی حکمران گھوڑے پر سوار چلا جا رہا ہے, اس پہ تازی اقتدار کا نشہ ہے, ترنگ میں جھومتا جا رہا. کسی پرانی قبر پہ اس کے گھوڑے کا سم لگا, مٹی اڑی تو ذروں سے آواز آئی. ہم تو مانتے ہی وہ جس چیز سے چاہے بلوا لے. سنوانا اور بلوانا اسی کا اختیار ہے. آپ تو خواہ مخواہ لڑتے ہیں. شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا, شاہ جی مردے سنتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے نا اختلاف. یہاں اللہ کا شکر ہے آپ تو کسی حد تک محفوظ ہے سرحد والوں. پنجاب میں کئی مصیبتیں ہوتی ہیں, میری توبہ. اور میں کہا کرتا ہوں فرنٹیئر اور بلوچستان کے لوگ مرغے اور بٹیر لڑاتے ہیں, پنجاب کے دوست مولوی لڑاتے ہیں. ایک ادھر سے منگوا لیا, ایک ادھر سے منگوا لیا, پھر فری اسٹائل ہوتا ہے, پبلک ریفری ہوتی ہے. وہ ہے اس کو کافر بنا دیا, وہ ہے اس کو مشرک بنا دیا. یہ ذوق ہوتا ہے نا اپنا اپنا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ ایک مقام پہ تشریف لے گئے. سامعین میں سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر پوچھا, شاہ جی مردے سنتے ہیں؟ شاہ جی نے فرمایا کیوں, کوئی خاص کام ہے ان سے؟ وہ کہنے لگا کام تو کوئی نہیں, مسئلہ پوچھ رہا ہوں. فرمانے لگے مسئلہ پوچھتے ہو تو میرا سر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کل جب مرو گے تو پتہ چل جائے گا. سنتے ہوں گے تو سن لینا, نہ سنتے ہوں گے تو چپ کر کے پڑے رہنا. وہ ملانے والے لوگ تھے نا بابو, لڑانے والے نہیں تھے. اللہ ان کی قبر کو اپنے لطف و کرم کے نور سے بھر دے. پھر فرمانے لگے سنتے ہوں گے بابو, جن کی سنتے ہوں گے. تم مردوں کی بات کرتے ہو, میری تو زندہ بھی نہیں سنتے. 40 سال سے زندوں کے اس قبرستان میں نے قرآن پڑھا ہے. جس سوز جگر سے میں نے ان کو قرآن سنایا ہے, اگر پہاڑوں کو سناتا تو شاید ان کی سنگینی کے دل موم ہو جاتے. ستاروں کو سناتا تو ٹوٹ کر میرے دامن میں آتے. درختوں کو سناتا تو لشکر بن کر میرے پیچھے دوڑتے. سرسر کو سناتا تو شوخیاں بھول جاتی. سمندر کو سناتا تو موجیں بھول جاتا. دھرتی کو سناتا تو اس کے سینے میں بڑے بڑے شگاف پڑ جاتے. لیکن میں نے تو اس بنجر زمین میں بیج بویا ہے. ان چلتی پھرتی لاشوں کو قرآن سنایا ہے. یہ طوائفوں کے گانے سن کر جھومتے ہیں, بخاری کا قرآن سن کر اونگتے ہیں. وہ مردو کی بات کرتا ہے, میں زندو سے مایوس جا رہا ہوں. لیکن اگر آج ہوتا بخاری, اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر عرض کرتا ہوں, آج ہوتا تو سر فخر سے بلند کر کے کہتا کہ میری قوم بھی زندہ ہے الحمدللہ. سن 74 میں ختم نبوت کی تاریخ دیکھتے, پھر اب تاریخ نظام مصطفیٰ دیکھتے, اور پھر اس کے نتائج دیکھتے تو سر فخر سے بلند ہو جاتا. اب بھی میرا یہ خیال ہے, میرا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ قبر میں ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی. تو آواز آئی مٹی کے ضرور سے کہ ایم اکبر مخبین علی الارض المجدین, ایم اکبر مخبین. او تکبر کے ساتھ گھوڑے پر سوار جانے والے, علی الارض المجدین, مٹی کے ذروں کو پامال کر کے کسی کو خاطر میں نہ لانے والے قبلہ کرسی مآب. ذرا ہماری بھی سنتا جا کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. کما انتم کذا کننا, جیسے آج تم لہرا لہرا کے چلتے ہو, کبھی ہم بھی یوں ہوا کرتے تھے. اور اکڑ کے جانے والے یہ بھی یاد رکھ کہ کما انتم کذا کننا کما نحن تکونون. اور آج جیسے ہماری مٹی پلید ہو رہی ہے, تم نے بھی یہی آنا ہے ایک دن. تو پھر اتنا نہ کرو کہ کل جھکتے ہوئے تکلیف ہو. میرے عزیز دوستو, میں نے اس دن کہا تھا, آج میں نے فیصلہ والوں سے پوچھا یاد ہے کہ نہیں. میں نے کہا یہ میں نے مانا ہے, آج خنجر میرا گلو تو نہیں رہے گا, لیکن کمر میں قاتل کے ایسی تمگر ہمیشہ تو بھی نہیں رہے گا. مشیر صاحب کہتے ہیں بیگم کو کہ ہم لڑیں گے, خون کی ندیاں بہا دیں گے, ہم وسائل ہیں, پارٹی ہے, گنڈے ہیں, اسباب ہے, ہم کیوں استعفیٰ دیں. لیکن اس عورت کی بات سنو. قرآن پاک نے اطلاع دی,
اپنے مشیر کی آدم خور تجویز سننے پر بلقیس مستحل ہونے کے بجائے جواب دیتی ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. تم مجھے تصادم اور جنگ کے شعلوں کی طرف جانے کی راہ بتاتے ہو، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ جب حواس اقتدار میں مبتلا لوگ آپس میں ٹکراتے ہیں تو انسانی آبادیاں شعلوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں، پگڑیاں اچھلتی ہیں، دوپٹے ہوا میں اڑتے ہیں، ماؤں کی مامتا لٹتی ہے، بچیوں کی عفت پہ سب خون پڑتا ہے، انسانی خون کی ندیاں بہتی ہیں، انسانی لاشوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، شرفا کی شرافت بازار کی جنس بنا دی جاتی ہے. بلقیس کہنے لگی میں کرسی چھوڑنا تو گوارا کر لوں گی لیکن انسانی خون کا بہنا گوارا نہیں کروں گی. یہ کافرہ عورت ہے، کافرہ. اور جو آپ کو تبرکات ملے ہیں ذرا ان کی سیرت بھی ملاحظہ فرمائیے. اپنے کرایہ دار چھوکروں کو روپے پیسے دے کر یہ سبق دیا جاتا ہے کہ فلاں بس کو آگ لگا دو، فلاں فیکٹری کو آگ لگا دو، فلاں مکان کو آگ لگا دو. دیکھنے میں خاتون میں معذرت چاہتا ہوں کہ بات ذرا پھیل گئی، کھڑا وہی ہوں کہ انقلابات کی تاریخ سرخ ہے. انقلابات کے تصور میں آپ دیکھیں گے کہ انسان تو فاتح نظر آتے ہیں مگر انسانیت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. انقلابات کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ آدمی تو فاتح نظر آتے ہیں، چاہے وہ ہٹلر ہو، چاہے وہ ہلاکو ہو، چاہے وہ چنگیز ہو، چاہے وہ لینن ہو، کارل مارکس ہو یا ماؤ زے تونگ ہو یا اس کیٹیگری کا کوئی اور انقلابی اور لیڈر، آدمی فاتح نظر آئیں گے، آدمیت کے تخیے ادھرتے نظر آئیں گے. لیکن ارباب علم و دانش، میرے پڑھے لکھے نوجوانوں، بالخصوص میرے وہ زلف دراز بابوؤں، جو ریڈ بک کو موجود ان کی ریڈ بک کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے جبرائیل امین کے اقوال ہوں، اور قرآن کے بارے میں یہ تو اولڈ بک ہے، اور نبی یہ تو فارمر تھے، اپنے وقت کے لیکچرار تھے، صحابہ یہ تو لڑاکوں کی ایک جماعت تھی. میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ان کے ضمیر کو جج بنا کر، میں ان کے ضمیر کو منصف بنا کر، ان کے ضمیر کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ انقلابات کی اندھیری رات میں اگر کوئی ایسا جگنو جس کی روشنی سے انسانیت کو سکون ملتا ہو نظر آتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ وہ محمد کے سوا کون ہے؟ بنا کر ان کے ضمیر کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ انقلابات کی اندھیری رات میں اگر کوئی ایسا جگنو جس کی روشنی سے انسانیت کو سکون ملتا ہو نظر آتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ وہ محمد کے سوا کون ہے؟ رحمت للعالمین کے علاوہ کون ہے ایسا انقلابی؟ میں یہ کوئی خطیبانہ مبالغہ نہیں کر رہا. آئیے میں آپ کو ایک منظر دکھاؤں. 8 سال کا ہجرت کا زمانہ گزار کے میرے آقا وہ دیکھیے مکہ میں فاتح بن کے آ رہے ہیں سن 8 ہجری کو. یہ وہ شہر ہے جس کے باسیوں نے کملی والے کو رات کی تاریکی میں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. اور رحمت للعالمین اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اشکبار ہو گئے. زارو قطار آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. فرماتے ہیں بیت اللہ مجھے تیرے ایک ایک پتھر سے عقیدت ہے، اس لیے کہ تجھے میرے دادا نے تعمیر کیا، لیکن کیا کروں تیرے باسی تیرے ہمسائے مجھے رہنے نہیں دیتے. میں برستی آنکھوں اور دھڑکتے دل سے تجھے خدا حافظ کہہ رہا ہوں. وہ لیڈر، وہ انقلابی، وہ آقا، وہ رہبر و رہنما
جس کے ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھے گئے، جس کی سمیہ کو دوزخ کیا گیا، جس کے عمار و یاسر پہ مظالم ڈھائے گئے کہ آسمان بھی خون کے آنسو رو دے، جس کے خبیب کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، آج وہ محمد فاتح بن کے آ رہا ہے، اور اکیلا بھی نہیں 10,000 قدسیوں کا لشکر صاحب، 10,000 صحابہ جو ایک اشارے ابرو کے منتظر ہیں کہ اگر ہمارا آقا اشارہ کرے تو ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ لیکن آئیے بخاری کھولتے ہیں، مسلم کھولتے ہیں، احادیث کے اوراق پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فاتح جو 8 سال کی ہجرت کا زمانہ گزار کے آ رہا ہے، اس کی گردن اکڑی ہوئی نظر نہیں آتی، تواضع، رقت، عاجزی، جذبہ شناسی، انسانیت نوازی کا یہ عالم ہے کہ سر جھکا ہوا ہے، یہاں تک جھکا ہوا ہے کہ نبی کی پیشانی اونٹنی کے فلان سے لگی، اور وہ دیکھو رسول اللہ کی اونٹنی پر میرے آقا کے ساتھ دوسرا کون بیٹھا ہے؟ ذرا تاریخ کے جھروکوں سے غور سے دیکھو، کیا نبی کا یار غار ہے؟ وہ یار غار جس کے اکیلے سراپا کو خدا نے اتنا جامع بنایا، قرآن کہتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار، اگر تم لشکر کے لشکر میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے تو میں تو اپنے نبی کی مدد کرنے کا عادی ہوں، میں نے ہجرت کی رات اکیلے صدیق کو اتنا جامع بنا دیا کہ جو صدیق نے وفا کی شاید پورا لشکر بھی نہ کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آج نبی کی اونٹنی پر وہی ابو بکر سوار ہے، یا عدل و حریت کا وہ بین الاقوامی نشان فاروق اعظم سوار ہے، یا نبی کا دوہرا داماد حضرت عثمان غنی پیغمبر کے ہم رکاب ہے، یا جناب علی المرتضی شیر خدا بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، آج انسانیت یہ دیکھ کر حیران ہو گئی ہے کہ اس عظیم دل، اس عظیم فاتح کی اونٹنی پر غلام کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور شاید یہ اللہ نے اس لیے کرایا، اسامہ بیٹھا نہیں بٹھایا گیا تاکہ وقت پر ان حاسدین کو، اسلام کے حاسدین کو جواب دیا جا سکے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام انسانوں کو غلام بنانے آیا ہے۔ فتح مکہ کے دن کملی والے نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اسلام انسانوں کو غلام بنانے نہیں آیا بلکہ غلامی کی پستی میں الجھے ہوئے انسانوں کو بلند کرنے کے لیے آیا۔ اب ایک آواز آئی، ایک مجاہد عسکری ترنگ میں جھومتے ہوئے مکہ کے خاموش شہر کی طرف دیکھ کر فرماتے تلک الایام نداولها بین الناس، اے ابو جہل کے آدم خور رضاکارو، اے دنیا کفر کے خونی کرگسو، تم نے ماضی میں ستم ڈھائے تھے، آج ہم فاتح بن کے آ گئے ہیں۔ قرآن پاک کا ضابطہ بول رہا ہے یہ راتیں اور دن ہمارے ہیں، ہم انہیں پھیرا کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ راتیں اور دن کس کے قبضے میں؟ اس لیے کملی والے نے فرمایا اللہ نے جسے خوشیاں دی ہوں اس سے جا کے کہہ دو کہ تکبر نہ کیا کر، کہیں خوشیوں کی صبح ختم ہو کر غموں کی رات ایسی چھا نہ جائے کہ پھر زندگی بھر سویرا نصیب ہی نہ ہو۔ رحمت للعالمین نے فرمایا جس کو اللہ نے اولاد دی ہے اس سے جا کے کہہ دو تکبر نہ کیا کر، کہیں سب کے جوانی میں جنازے نہ اٹھا دیے جائیں۔ آقا نامدار نے فرمایا جس کو اللہ نے تونگری اور دولت عطا کی ہے اس سے جا کے کہہ دو کہ اپنے در سے آنے والے سوالیوں کو نہ رلایا کر، کہیں وہ تونگر سے در در کا گداگر نہ بنا دے۔ اور جسے اللہ نے اقتدار اور کرسی عطا کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرسی نشین سے جا کے کہہ دو کہ اپنے آپ کو سپر پاور نہ سمجھا کر، اپنی کرسی کو مضبوط نہ کہا کر، کہیں وہ تخت سے اٹھا کر تختے پہ نہ بٹھا دے۔ بٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔
سپریم کورٹ کے ججوں کی مرضی، جو چاہے فیصلہ دیں، وہ تو صحیح ہوگا، لیکن اللہ کی قسم خدا کے گھر میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی قدرت کے جلوے دکھا دی. ہمارے نزدیک جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب رسمی بات باقی ہے. سنا ہے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں میرے یار کو، کسی خاطر تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے، ابھی یوں پھر رہے ہو عاشقے، ابھی یوں پھر رہے ہو یوسف بیکارواں ہو کر. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ڈاکٹر نذیر مرحوم کا جنازہ تیار تھا، اس کا بیٹا ابو بکر عثمان اپنے ابو کی لاش دے کر بے حال ہو چکے تھے، اور اس مرحوم کی جبین پر ابھی تک سجدے کی غبار باقی. مغرب کی نماز پڑھ کے آیا تھا، کلینک میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نما بھیڑیا آیا اور ان کی زندگی کا چراغ گل کر کے چلا گیا، یہ سوچ کر کہ شاید میں اسے ختم کر رہا ہوں. لیکن ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں کہ اس طرح مرنے والے ختم نہیں ہوا کرتے، اس طرح مارنے والے ختم ہوا کرتے ہیں. میرے شمس الدین شہید ہائے وہ سچائی اور صداقت کا ابھرتا ہوا سورج، جسے دشمن بھی دیکھ کے کہا کرتا تھا کہ سچے ایسے ہوا کرتے ہیں. جب اسے اس کی زندگی کا چراغ گل کیا گیا تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی والدہ ان کے ابا کے دل پہ کیا گزر رہی. جب خواجہ رفیق کو بے رحمی کے ساتھ ٹکا پوچی کر ڈالا گیا تھا تو ان کے بچوں پہ کیا گزر رہی تھی. اب اگر کسی کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں تو ان سے کہہ دیا جائے کہ یہی مقافات عمل ہے. اس لیے آقا نے فرمایا کہ نہ ستایا کرو ستائے جاؤ گے، نہ رلایا کرو تمہارے آنسو خشک نہیں ہو پائیں گے. میرے عزیز دوست، جناب خالد بار بار قرآن پاک کی آیت دہراتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، اور پھر عسکری ترنگ میں، عسکری مستی میں، فوجی مستی میں اچھل کے جناب خالد فرماتے ہیں مکہ والوں کو خطاب کر کے، الیوم یوم المزحمہ، تیار ہو جاؤ، دنیا کفر کے گیدڑوں، آج کملی والے کے شیر آ گئے، آج خوب ٹکر ہوگی، تصادم ہوگا. آج سمیہ کی آہوں کا بھی حساب چکایا جائے گا، آج بلال کی طرف کا بھی حساب چکایا جائے گا، آج خبیب کی گریا کا بھی حساب چکایا جائے گا، آج عمار و جاسر کے مظالم کا بھی بدلہ چکایا جائے گا. تیار ہو جاؤ، آج ہم تمہارے ماضی کے ایک ایک لمحے کا انتقام لیں گے. انقلابیوں کو چاہنے والوں سنو اس انقلابی کی بات. ہوا کی لہروں نے اس مجاہد کا یہ جملہ کملی والے تک پہنچا دیا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا ذرا قریب لاؤ میرے مجاہد کو کیا کہہ رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہو میاں؟ عرض کرتا حضور میں خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں کا وضو توڑ رہا ہوں، میں ابو جہل کے رضاکاروں کو ڈرا رہا ہوں. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے. تمہارے مظالم اور تمہارے ماضی کا ایک ایک لمحہ آج حساب و کتاب کے راستے سے گزرے گا. ہم تم سے پوچھیں. تاریخ کی سچائیوں کی قسم ہے کہ یہ جملہ سن کر یتیم مکہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. آمنہ کے لال کی آنکھیں بھر آتی ہیں. فرماتے خالد انتقام اور بدلہ کا نعرہ لگاتے ہو، میری رحمت کو تکلیف ہوتی ہے، میرے ضمیر پہ گرا گزرتا ہے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور یہ وہی ہے نا جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کو تڑپایا تھا، بلال کو رلایا تھا. یہ وہی ظالم ہے نا جنہوں نے سمیہ کو دو لخت کر دیا تھا. سمیہ کا ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر خوخار درندہ ابو جہل سامنے کھڑے ہو کر جکڑی پکڑی ہوئی سمیہ سے پوچھتا ہے بولو اب کیا کرو گی؟
سمیہ اسی حالت میں مسکرا دیتی ہے. خدا کی قسم مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ اسی حالت میں تبسم کیا سمیہ نے اور ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگی جسم 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے لیکن یہ ماتھا 2 آستانے تسلیم نہیں کر سکتا. شاید آپ کو وہ میری بات یاد نہیں رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آپ مطالعہ کیجیے. میرے آقا کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ انسان کی جبین اللہ کے سوا کسی اور در پہ نہ جھکنے پائے. یہ مرکز ہے، باقی ساری تعلیمات اس کے ارد گرد گھومتی. اور جب کسی انسان کا ماتھا ایک در کے بجائے کئی دروازوں سے جھکنا شروع ہو جاتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ 2 کوڑی کا بھی نہیں رہتا اس بد نصیب عورت کی طرح کہ جو زندگی کا رشتہ کسی ایک سے جوڑنے کے بجائے کئی ایک کی ہو جائے.